ضلع چنار میں طالبان سرحد پار کر کے حملہ ہو رہے ہیں. لڑائی کی افغانستان سے پشت پناہی کی جا رہی ہے. انتشار پھیلایا جا رہا ہے تاکہ حکومت نہ سنبھل سکے. کے پی حکومت اسلام آباد پر حملے کر رہی ہے. یہ صورتحال ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس. کہا لشکروں سے حکومت نہیں ہو سکتی. اب کوئی حملہ آور کے پی سے نہیں آئے گا. شرپسندوں کا قلع کما کرنا ہوگا. گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے, سب سے ملا ہوا ہے. میٹنگ میں ایسی تابع داری دکھاتا ہے, میں بھی ایسے نہیں بیٹھتا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں ہے. کرم میں لڑائی زمینی تنازع نہیں, نفرتوں کا نتیجہ ہے. فائر بندی کے لیے جرگے کی کوششوں کو دل سے سراہتا ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کوہاٹ میں جرگے سے خطاب. کہا جرگے کو اختیار دیتا ہوں وہ فائر بندی کے لیے پوری کوشش کریں. گرینڈ جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا ٹھیک نہیں. غلط اقدامات کے خاتمے کے لیے سزا دینا انتہائی ضروری ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی جماعت پر پابندی یا گورنر راج لگایا جائے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے. عوامی رائے کے بغیر بننے والی حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی. خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے. صوبے کو مرکز سے لڑانے کے حق میں نہیں. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس. بلاول بھٹو زرداری کی کارکنوں, سپورٹرز اور عوام کو مبارکباد. کہا قائد عوام نے ایک مساوی معاشرے کے قیام کے لیے پارٹی بنائی. پاکستان کی سیاسی تاریخ تشکیل دینے میں پیپلز پارٹی کا کردار کلیدی رہا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ محروم طبقوں کی آواز, مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی محافظ رہی ہے. ظلم, ناانصافی اور عدم مساوات کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں. یوم تاسیس پر مختلف شہروں میں جلسوں کا اہتمام. بلاول بھٹو ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے. تحریک انصاف لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. فرار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر پرانی لاشیں اور تصویر شیئر کی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ سڑک پر جو جنازہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا نماز پڑھنے والے کو کنٹینر سے پھینک کر مار دیا گیا. اس کی ویڈیو آ گئی ہے, وہ زندہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, ٹک ٹاک بنا رہا تھا. اسحاق ڈار کا کہنا ہے مظاہرین کی اموات کا جھوٹا بیانیہ مضحکہ خیز ہے. نام نہاد مظاہرین بھاری اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل لے کر آئے. ہجوم, افراتفری پھیلانے اور قتل کرنے پر تلا ہوا تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا. پی ٹی آئی کے لوگ مسلح تھے. ان کے پاس غلیل اور پتھر بھی تھے. 350 لوگ مارے گئے تو ان کی لسٹیں کہاں ہیں؟ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا. ایک ایک جان قیمتی ہے چاہے کوئی بھی ہو. ڈی چوک سے بھاگنے والی پہلی خاتون بشرا بی بی تھی. احتجاج کے اگلے دن طالبان نے کہا پی ٹی آئی پرامن احتجاج کر رہی تھی. طالبان اور اسرائیل آپ کے حق میں بیان دے رہے ہیں. تحریک انصاف کو کچلنا ملکی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں. تحریک انصاف پر پابندی بہت بڑی غلطی ہوگی. گورنر راج کی باتیں بھی نفرت پھیلانے کے برابر ہے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تمام جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا. عدالت سے گزارش ہے میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے. عمر ایوب کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں. حکومت ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. پی ٹی آئی میں کوئی نئی قیادت نہیں آ رہی. پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ واپس لے لیا. کام جاری رکھیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی پر سخت موقف برقرار. آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ مزید تاخیر کا شکار. بھارتی کرکٹ بورڈ نے سوچ بچار کے لیے مزید وقت مانگ لیا. مسائل کا حل نکالنے کے لیے آئی سی سی کی مشاورت جاری. اجلاس کل یا پیر کو منعقد کیے جانے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی اور بی سی سی آئی اپنے اپنے وزارت خارجہ سے بات کریں گے. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے. سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی. تمام ممالک کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیں گے. ہم نے کرکٹ اور سیاست کو الگ رکھنا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی یو اے ای کرکٹ بورڈ کے سربراہ سے گفتگو. کہا چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے. پاکستان پرامن ملک ہے.
پاکستانی شائقین کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے کے لیے بےتاب ہیں۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج پر سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آئی جی اور اسلام آباد انتظامیہ کو نوٹس۔ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے فریقین سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے پٹیشن میں فریق نمبر 5 پی ٹی آئی کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ F7 کے تاجروں نے درخواست میں موقف اپنایا تھا۔ واضح عدالتی حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ حکومت اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ زبان پارک میں تیار کی گئی سازش پر گواہان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتعال انگیزی کی ہدایات کے ثبوت موجود ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ اے ٹی سی ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی معمولی آدمی نہیں، ان کی ہدایات اور بیانات کی حامیوں کی نظر میں قطر ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بانی کی ہدایات کو مسترد کرنے کا سوچا تک نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صحافی متی اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی، رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے 10,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج پر وفاقی حکومت کی قانونی ٹیم کی اہم میٹنگ۔ گورنر راج کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد کی شق پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے قانونی ماہرین کی رائے میں اندرونی سیکیورٹی مسائل پر صوبائی اسمبلی کی قرارداد کی ضرورت نہیں۔ سیکیورٹی مسائل پر گورنر راج کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قرارداد کافی ہوگی۔ حکومتی قانونی ٹیم نے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی تجویز دی۔ آئین کے مطابق گورنر راج لگانے کے 3 ماہ کے اندر متعلقہ اسمبلی سے قرارداد کی منظوری شرط ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش۔ سرگودا، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، راجن پور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ، مستونگ اور نوشکی میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، سردی میں اضافہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برفباری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ناران اور دیگر بالائی علاقوں کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ڈی سی مانسہرہ کی سیاحوں کو کاغان کے سفر سے گریز کی ہدایت۔ کہا سیاح موسمی خرابی سے مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ، تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملیشیا روانہ کریں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال، باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چولستان کینال تعمیر کرنے کی مخالفت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا۔ چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار۔ 11 اکتوبر کو سی ڈی ڈبلیو پی نے غیر قانونی طور پر چولستان کینال کی منظوری دی تھی۔ لڑکا لڑکی بالغ ہوں تو پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا اگر والدین ذات اور مسلک کی وجہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو بالغ لڑکا لڑکی شادی کر سکتے ہیں۔ پولیس اور انتظامی حکام کو پسند کی شادی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈریپ نے خون پتلا کرنے والی نیباکسو ٹیبلٹ کے بیچ 263 کو غیر معیاری قرار دے دیا۔ ملک بھر میں ٹیبلٹ کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ پنجاب میں کھاد کے بعد گندم کی تصدیق شدہ بیج کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ بیج کا بیگ 6300 سے کم ہو کر 4500 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کاشتکار ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ میں 282 رنز کے تعاقب میں بھارت کی 6 وکٹیں 174 رنز پر گر گئیں۔
دبئی اسٹیڈیم میں پاکستان نے 7 وکٹ پر 281 رنز بنائے. اوپنر شاہزیب خان نے 159 رنز کی اننگز کھیلی. عثمان خان 60 رنز بنا کر نمایاں.